السلام علیکم ناظرین۔ 1937 میں اٹلانٹک اوشن میں گر کر ڈوبنے والا ایک ہوائی جہاز آج کل خبروں کی زینت بنا ہوا ہے۔ یہ جہاز کس کا تھا اور اس کی کیا اہمیت ہے، یہ آج ہم ڈسکس کریں گے۔ یہ جہاز ایک خاتون پائلٹ ایمیلیا ایئرہارٹ اڑا رہی تھیں۔ ایمیلیا 1857 کو امریکہ میں پیدا ہوئیں۔ ایمیلیا کی ماں نے اپنی بیٹی کو لڑکوں کی طرح پالا اور اسے آزادی دی۔ ایمیلیا جب 20 سال کی عمر کو پہنچی تو اس سے فلائنگ کا شوق پیدا ہوا اور اس نے فلائنگ کے بارے میں بہت ساری معلومات اکٹھا کرنی شروع کر دی۔ 1928 میں ایمیلیا خبروں کی زینت اس وقت بنی جب انہوں نے اٹلانٹک اوشن کو ایک جہاز میں بیٹھ کر بطور سوار یعنی پیسنجر عبور کر لیا۔ ناظرین، اس جہاز کو اڑانے والے دونوں پائلٹ تو اتنے مشہور نہ ہوئے، لیکن ایمیلیا ایئرہارٹ کی شہرت آسمان پر جا پہنچی کیونکہ وہ دنیا کی پہلی خاتون تھی جنہوں نے اٹلانٹک اوشن کو پار کیا تھا ایک جہاز میں بیٹھ کر۔ لیکن پھر تاریخ نے وہ دن بھی دیکھا جب 1932 میں ایمیلیا نے بغیر رکے ہوئے لاک ہیڈ ویگا 5B جہاز اڑا کر اٹلانٹک اوشن پار کر لیا اور وہ دنیا کی پہلی خاتون پائلٹ بن گئیں جنہوں نے اٹلانٹک اوشن کو تنہا جہاز کو اڑا کر پار کیا۔ ناظرین، یہ کوئی معمولی سفر نہ تھا، یہ تقریباً 5000 کلومیٹر کے لگ بھگ لمبا سفر تھا جس میں بہت سارا وقت اور موسمی حالات کے تھپیڑے بھی انسان کو برداشت کرنے پڑتے ہیں، اور ایمیلیا نے واقعی یہ کمال کر دیا تھا۔ 1937 میں ایمیلیا نے دنیا کے گرد چکر لگانے کا فیصلہ کیا اور انہوں نے ایک جہاز جس کا ماڈل لاک ہیڈ الیکٹرا 10E تھا میں بیٹھ کر دنیا کا چکر لگانا شروع کیا، لیکن وہ اپنے اس مشن میں کامیاب نہ ہو سکیں اور وہ اور ان کے ساتھ معاون پائلٹ یعنی نیویگیٹر وہ اس طرح لاپتہ ہو گئے۔ ان کی شہرت کی وجہ سے آج 80 سال بعد بھی ان کی تلاش جاری ہے۔ بہت سارے مفروضے ان کی گمشدگی پر قائم کیے گئے لیکن کوئی ٹھوس ثبوت نہ مل سکے۔ اب جا کر کہیں ایک ایکسپیڈیشن اٹلانٹک اوشن میں گیا۔ بحری جہاز پر انہوں نے ایک خاص قسم کا سونار ریڈار فکس کیا اور اس ریڈار کی مدد سے انہوں نے اٹلانٹک اوشن کو سرچ کیا۔ اس سرچ کے دوران ان کی ہارڈ ڈرائیوز بھی کرپٹ ہو گئیں اور وہ واپس لوٹ آئے۔ ہارڈ ڈرائیوز کو دوبارہ ریکور کرنے کے بعد جب انہوں نے اس ڈیٹا کا معائنہ کیا جو کہ سونار ریڈار کا ڈیٹا تھا تو انہیں معلوم ہوا اٹلانٹک اوشن کے ایک ایسے پوائنٹ پر انہیں 5000 میٹر کی گہرائی میں ایک ایسا امیج نظر آیا ہے جس کی شکل ہو بہو ایمیلیا ایئرہارٹ کے لاک ہیڈ الیکٹرا 10E کے ساتھ ملتی ہے۔ اس کے بعد انہوں نے لاک ہیڈ الیکٹرا کی ڈائمینشنز کو اس امیج کے ساتھ میچ کیا تو وہ کافی حد تک یکساں نظر آئے اور اس میں کافی میچنگ تھی۔ بظاہر اس امیج کو دیکھنے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ لاک ہیڈ الیکٹرا پورے کا پورا ون پیس میں موجود ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ ایمیلیا ایئرہارٹ نے کسی فنی خرابی یا فیول ختم ہونے کے باعث ایک بہت ہی بہترین قسم کی لینڈنگ کی اور جہاز کو ٹوٹنے سے بچا لیا، لیکن جہاز ڈوب گیا۔ جہاز ٹوٹنے سے تو بچ گیا لیکن سمندر کی بے رحم موجوں نے اسے ڈبو دیا۔ اب اس ایکسپیڈیشن کے کرتا دھرتا لوگ فنڈز اکٹھا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن اس میں کافی وقت لگ جائے گا تاکہ وہ گہرائی میں سے اس جہاز کے پرزے یا باقیات کو نکال کر واقعی یہ یقینی طور پر کہہ سکیں کہ یہ ایمیلیا ایئرہارٹ کا ہی جہاز ہے، یا پھر اسے نکال کر کسی میوزیم میں رکھا جا سکے، لیکن یہ ایک بہت لمبا کام ہے اور اس کے لیے بہت سا وقت درکار ہے۔ شکریہ۔